ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے کہ دنیا کی حیران کن ایجاد اہرام مصر، دا پیرامڈز آف گیزا ان کائرو ایجپٹ۔ اہرام دنیا قدیم کی اعلیٰ سائنسی ترقی کے ٹھوس اور جیتے جاگتے ثبوت ہیں۔ اہرام کا عمل پیمائش گویا پتھروں کی زبان میں الہام بیانی ہے۔ اہرام کی ساخت اور تعمیر سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کام میں انسانوں نے نہیں بلکہ دنیا کی کسی اور ہی مخلوق کا عمل حاصل رہا ہے۔ اہرام کے سربستہ رازوں کا انکشاف جدید سائنس کا شیرازہ بکھیر سکتا ہے۔ یہ ہیں وہ چند نظریات جو اہرام مصر کے معنی، اصلیت اور تاریخ کے بارے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ان عظیم مقبروں کی اہمیت پچھلے 1000 برسوں سے دنیا بھر کے سائنسدانوں، علماء، صوفیہ اور عام لوگوں کے درمیان موضوع بحث رہی ہے۔ ان کے مباحثے کا زیادہ تر محور مرکز مصر کا سب سے بڑا اہرام شیوپس یا چوپس کا عظیم اہرام دا گریٹ پیرامڈ آف چوپس رہا ہے۔ یہ تراشیدہ سنگی چٹانوں کا وہ انبار ہے جو ہزاروں برسوں سے انسانی عقل و سمجھ سے باہر اور ابھی تک لا ینحل ہے اور ناقابل تسخیر رہا ہے۔ آج بھی جبکہ انسان نے خلا کی وسعتوں اور سمندر کی گہرائیوں تک کو کنگال ڈالا ہے، شیوپس کے یہ عظیم اہرام پہلے ہی کی طرح کھڑا جدید سائنس اور سائنسدانوں کو منہ چڑھا رہا ہے۔ نئی دریافتیں، نئے انکشافات، نئی معلومات، وسیع تحقیقات اور مطالعات نے اس اہرام کے بارے میں کئی پختہ نظریات و افکار کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یورپین آگلر ریسرچ کے بانی اور سابق صدر گینتھر روزن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ سائنسدانوں نے حال ہی میں شیوپس کا کمپیوٹری مطالعہ کیا۔ بیشتر ماہرین حیرت و استعجاب سے آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے سر جھٹکتے ہوئے چلے گئے۔ فی الحال ہم اس کے بارے میں قطعی تاریکی میں ہیں کہ یہ اہرام کن لوگوں نے بنائے تھے، کیوں بنائے تھے اور آخر ان کی وجود کا سبب کیا ہے۔ بہرحال تازہ ترین معلومات نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ یہ اہرام قدیم اور انتہائی ترقی یافتہ سائنسی تحقیقات کا مظہر ہیں، اور یہ انتہائی ترقی یافتہ سائنس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہزاروں سال قبل پوری دنیا پر غالب تھی۔ اہراموں کے معمار کائنات کے بیشتر سربستہ رازوں سے واقف تھے اور اعلیٰ ترین ریاضی، ایڈوانسڈ میتھمیٹکس کا ادراک رکھتے تھے۔ دنیا کے جغرافیہ کے بارے میں ان کا علم حیرت انگیز تھا۔ تعمیر اہرام کے مطالعے اور تحقیقات سے حاصل شدہ حقائق میں سے چند ایک کو خلائی سائنسدان ثابت کرنے میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ اس کے نتیجے میں خدشہ ہے کہ ہمیں نصابی کتب اور انسانی تاریخ کو دوبارہ مرتب کرنا پڑے گا۔ حال ہی میں عروس البلاد قاہرہ سے چند میل جنوب میں واقع غزہ گیزا کے میدان میں یہ علاقہ جو امریکہ کے کسی بھی اوسط درجے کے فارم ہاؤس سے زیادہ وسیع نہیں ہے، بلا شبہ دنیا کی وسیع اور پراسرار ترین جاگیر ہے۔ حیرت انگیز ابو الہول اور دیگر اہرام اس سے بے آب و گیا میدان میں عظمت رفتہ کی انمٹ دلیل بنا سرطان ممتاز کھڑا وہ شیوپس کا اہرام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس اہرام کو فرعون شیوپس کے مقبرے کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ شیوپس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 3000 سال قبل بڑے کرفر سے حکمرانی کرتا تھا۔ اہرام شیوپس کی محض جسامت ہی کسی سیاح کے لیے انتہائی حیرت و استعجاب کا باعث ہے۔ ناظرین، بنیادی طور پر اس اہرام کی بلندی 485 فٹ ہے۔ یہ مقبرہ 13 ایکڑ رقبے پر محیط ہے، جو شکاگو یا لندن کے زیر زمین ڈاؤن ٹاؤن کے تقریباً 8 مربع بلاکوں کے مساوی ہے۔ ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ اس اہرام کی تعمیر میں پتھروں کے 25 لاکھ سلیں یعنی کہ بلاکس استعمال کی گئی ہیں۔ ان میں سے ہر سیل کا وزن تقریباً 3 ٹن سے 90 ٹن تک ہے۔ چند ایک بلاکوں کا وزن 600 ٹن تک بھی ہے۔ جب نپولین مصر میں تھا تو اس نے تخمینہ لگایا کہ صرف اس ایک اہرام میں اس قدر پتھر استعمال ہوئے ہیں کہ ان سے پورے فرانس کے گرد 10 فٹ اونچی اور 1 فٹ موٹی دیوار تعمیر کی جا سکتی ہے، اور اگر ان پتھر کے سلوں کو 1 فٹ کے سلوں میں کاٹ لیں تو پھر یہ چھوٹے بلاک پوری دنیا کے گرد ایک زنجیر بنانے کے لیے کافی ہیں۔ جہاں تک انسانی توانائی اور تعمیراتی سامان کا تعلق ہے تو اس اہرام کو اس صدی کی تیسری دہائی میں امریکہ میں دریائے کولوراڈو ہوور ڈیم کی تعمیر سے پہلے دنیا کی تمام تعمیرات پر برتری حاصل تھی۔ در حقیقت آج کی اس ترقی یافتہ دور میں ایک بھی تعمیراتی کمپنی ایسی نہیں ہے جو اہرام بنا سکے۔ پروفیسر نے کہا کہ یاد رکھیں، اہرام شیوپس کے اندر اتنی وسعت ہے کہ اس میں روم، میلان، فلورنس کے تمام گرجا گھر سما سکتے ہیں
اور پھر بھی اتنی گنجائش باقی رہتی ہے کہ نیو یارک کے امپائر اسٹیٹ بلڈنگ، ویسٹ منسٹر ایبے، سینٹ پال کیتھیڈرل اور انگلش ہاؤس آف پارلیمنٹ کی عمارات بھی اس میں آ سکتی ہیں۔ اس اہرام میں استعمال شدہ تعمیراتی سامان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آج تک انگلینڈ میں تعمیر کیے گئے تمام گرجا گھروں کے برابر ہے۔ دنیا بھر کی مشینری مل کر بھی اس اہرام کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتی، کیونکہ یہ ناقابل یقین حد تک بھاری ہے، یعنی کہ 650 ملین ٹن یعنی 65 لاکھ ٹن وزنی ہے۔ راہداریوں اور تدفینی ہالوں اور دریافت شدہ مکانوں، پوشیدہ کمروں کے علاوہ یہ اہرام مکمل طور پر ٹھوس پتھروں کا بنا ہوا ہے۔ بیرونی سطح کی سلیں جنہیں غارت گر تہذیب ونڈال جرمنی کے قدیم باشندوں نے تباہ کر دیا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر مہارت سے منسلک ہیں کہ ایک عام بزنس کارڈ بھی اس میں سے نہیں گزر سکتا۔ 100 ٹن وزنی پتھر ایسی نفاست سے جڑے ہوئے ہیں کہ ان کے درمیان جوڑ کی لائن تلاش کرنا تک ممکن نہیں۔ ایک عرب تاریخ دان ابو زید بلخی کے بیان کے مطابق بیرونی پتھروں پر کسی قدیم زبان کے حروف کندہ ہیں۔ ناظرین، اس حساب سے یہ 83,000 سال پہلے کی بات ہے۔ اکثر سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ یہ اہرام فرعون شیوپس کے زمانے میں ہی تعمیر کیا گیا تھا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ شیوپس نے اپنی تمام رعایا کو مشقتی ان کے لیبر گینگ کے طور پر غلام بنا رکھا تھا۔ ایک مصری ماہر اہرامیات نے بتایا کہ ان کا کہنا ہے کہ میرے قدیم آباء و اجداد نے دستی اوزاروں کی مدد سے پتھر کے کانوں سے ان جناتی سلوں کو تراشا اور انہیں وسیع صحرا میں گھسیٹتے ہوئے یہاں تک لائے۔ یہ دریائے نیل سے تیراتے ہوئے غزہ تک پہنچایا گیا، پھر انہیں ریگستان میں کھینچتے ہوئے اس اہرام کی تعمیر میں استعمال کیا گیا۔ مگر ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے، یہ انسانی عقل و سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ مگر ایسا ہرگز ممکن نہیں تھا۔ قدیم زمانے کے لوگ اس قدر ناقابل یقین حد تک درستگی کے ساتھ یہ عمارت تعمیر نہیں کر سکتے تھے۔ ناظرین، تاریخی تخمینے کے مطابق فرعون شیوپس کے دور حکومت میں مصر کی آبادی 2 کروڑ تھی۔ ذرا اس اہرام کی تعمیر کے سلسلے میں فن حمل و نقل انسانی کے بارے میں سوچئے۔ ان تعمیراتی مسائل پر قابو پانے کے لیے 10 لاکھ سے زیادہ افراد کی ضرورت تھی۔ انہیں پتھر کی کانوں اور پھر اس مقام تک لے جانا تھا جہاں اہرام تعمیر ہونا تھے۔ ناظرین، دنیا کے وہ سربستہ راز ہیں جس کے متعلق آج کی جدید سائنس بھی بالکل لا علم ہے۔ ناظرین گرامی، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور آخر میں اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔